جب تک حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام 13 ایئرز تک مکہ مکرمہ میں رہے، وہاں پر جہاد کا حکم نہیں آیا تھا۔ اذیتیں تکلیفیں برداشت کی۔ 3 ایئرز تک شیب ابی طالب میں سوشل بائیکاٹ رہا قریش مکہ کا۔ یہ ساری اذیتیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فقط ایک مشن کے لیے، ایک مقصد کے لیے برداشت کی، اور وہ مقصد یہ تھا اس دین اسلام کی بقا، جسے مان کے، جسے جان کے، اور جس کی طرف اپنے آپ کو ایسوسیٹ کر کے ہم آج کہتے ہیں وی آر مسلم، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ اس دین اسلام کی بقا کے لیے، تحفظ کے لیے، اس کی تعلیمات کو آگے پہنچانے کے لیے اور اس کی ترویج و اشاعت کے لیے یہ ساری قربانیاں دی، ورنہ کوئی کاروباری جھگڑا نہیں تھا، کوئی خاندانی جھگڑا نہیں تھا۔ اس سے ہٹ کے اہل مکہ کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی ڈسپیوٹ نہیں تھا۔ ایک ہی تھا کہ بتوں کی پوجا چھوڑ دو، ایک خدا وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں جھک جاؤ۔ اس دوران حالات اس قسم کے تھے کہ حکمت الہی یہ تھی کہ جب بھی اذیتیں آتی، سورہ المزمل میں اللہ پاک نے فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاخْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا۔ جو کچھ آپ پر تہمت لگاتے ہیں، آپ کو مجنون کہتے ہیں، آپ کو برا بلا کہتے ہیں، فرمایا جو کچھ یہ کہتے ہیں آپ صبر کیجئے اور اچھے طریقے سے ان سے کنارہ کشی اختیار کر لیجئے، علیحدہ ہو جائے۔ لیکن جس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ تشریف لے کر آئے، پہلا سال گزرا، جب دوسرا سال آیا تو رمضان المبارک کے روزے بھی فرض ہو گئے۔ پھر دوسرے سال میں ہی اللہ کی طرف سے حکم آ گیا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب اللہ تعالیٰ نے تمہاری اوپر جہاد فرض کر دیا گیا، اب آپ نے اس کا جواب دینا ہے۔ جو یہ دین اسلام کو ختم کرنے کے ناپاک منصوبے بنا رہے ہیں، اب ایک طرف یہ حکم ہوا، دوسری طرف کفار مکہ نے جب تیاری کی، جنگ کی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اکٹھا کیا۔ رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو آپ غزوہ بدر کے لیے روانہ ہوئے۔ ٹوٹل اس وقت جو لوگ تھے میدان عمل میں آ کے اپنا کردار ادا کر سکتے تھے میدان جہاد میں، 313 لوگ تھے۔ چونکہ نئے مسلمان مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے اور ساز و سامان اور مالی آلات وہ بھی زیادہ مضبوط نہیں تھے، ان دیگر حالات میں جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد کا اعلان کر دیا، 313 کا یہ قافلہ مدینہ طیبہ سے نکلا، اور ساز و سامان کتنا تھا؟ حفیظ جلندری صاحب، جنہوں نے ہمارے پاکستان کا قومی ترانہ بھی لکھا ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے شاہنامہ اسلام، وہ شاعری میں ہے، انہوں نے اسلامی تاریخ جو ہے وہ پوئمز کی صورت کے اندر لکھی ہے۔ تو اس میں وہ لکھتے ہیں تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زریں 8 شمشیریں، تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زریں 8 شمشیریں، بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیر۔ 2 گھوڑے تھے، زرہ لوہے کا ایک ایسا لباس ہوتا تھا کہ جو جنگ کے دوران اوپر پہن لیتے تھے تاکہ اگر کوئی تلوار بھی مارے تو اس لوہے کی وجہ سے باڈی کی سیفٹی ہو، اس کو زرہ کہا جاتا۔ اور شمشیر تلوار کو کہتے، اور ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زریں اور صرف 8 تلواریں تھیں۔ ٹوٹل لوگ جو تھے وہ کتنے تھے؟ 313۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جان نثار صحابہ اکرام کو لے کے میدان کارزار میں اتر گئے۔ اب بھی جو لوگ حج عمرہ کے لیے جاتے ہیں، اب تو
اجازت ہے جانے کی. جب پہلے عمرے کا ویزا ہم لے کے جاتے تھے اس وقت چونکہ صرف 3 سٹیز مکہ، مدینہ اور جدہ ہم جا سکتے تھے. اب جو لوگ وزٹ ویزے پہ عمرہ پہ جاتے ہیں وہ پورے سعودی عرب کے اندر چونکہ کہیں بھی جا سکتے ہیں، وہ وزٹ کا ویزا ہوتا ہے. تو اب لیگلی جو ہے وہ وہاں پر غزوہ بدر جہاں ہوا تھا وہاں جا سکتے ہیں. پہلے لوگ چھپ چھپا کے جاتے تھے کہ اگر پکڑے جائیں تو بعض کا جرمانہ بھی کر دیتے تھے کہ تم الاؤ نہیں تھے ادھر آنے کے. تو اب جو ہے وہ اجازت ہے وہاں جانے کی.